نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جددوا ایمانکم قالوا کیف نجدد ایماننا قال جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جامعہ مفتاح العلوم سرگودا کے فضلاء کرام کا یہ 9واں سالانہ اجتماع ہے اور اس میں آپ سب فضلاء کرام اور مستفیدین جامعہ حسب سابق بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ شریک ہیں۔ اس سال 2 دن کا اجتماع رکھا گیا تھا۔ گزشتہ کل بھی الحمدللہ مغرب کے بعد عشاء کے بعد بھرپور اور اس وابستگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہ اس کا کرم ہے، اس نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں علوم نبوت کے حصول کے لیے بھیجا، اور آج اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ان علوم سے آراستہ کیا، کچھ نہ کچھ پڑھ ہی لیا ہے، اور آج ہم اس علم کے نور سے منور ہو کے بیٹھے ہیں۔ پر ایک عالم ہے، ایک جہان ہے جو اہل علم سے مستفید ہو رہا ہے۔ نہ آپ کسی مادر علمی میں ہوتے، کسی سکول میں، ان کی برائی مقصود نہیں، حقیقت حال بتانا مقصود ہے۔ کسی ادارے میں، کسی یونیورسٹی میں، کالج میں ہوتے تو آپ کے چہرے ایسے نہ ہوتے جیسے آج نظر آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم دنیا کی کسی مجلس میں چلے جائیں، آج یہ چہروں کا منظر جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہیں نہیں ملتا ہے۔ آپ عرب دنیا میں چلے جائیں، آپ کسی بڑے اجلاس میں، بڑے اجتماع میں چلے جائیں، آپ کو 100% ایسے چہرے جو سنت نبوی سے مزین ہو نظر نہیں آنے۔ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اور پھر اس نے پڑھنے کے بعد ہمیں اس میں لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور ضابطہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمت کو بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو نعمت کو کم کر دوں گا۔ ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، پہلے زمانے کی بات ہے، اس زمانے کی بات نہیں۔ ایک شخص کے پاس بہت پیسے تھے، بہت زیادہ، اور آج کسی کے پاس زیادہ پیسے ہوں تو وہ کیا چاہتا ہے؟ اور زیادہ ہوں، اور زیادہ ہوں۔ لیکن اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، وہ کسی اللہ والے کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت میرے پاس بہت دولت ہے، سنبھلتی نہیں ہے مجھ سے، ڈرتا ہوں کہیں ناقدری نہ ہو جائے، تو آپ دعا کر دیں کہ میرا رزق تھوڑا کم ہو جائے۔ انہوں نے کہا تم ایسے کرو، ایک روٹی پکواؤ باجرے کی، میٹھی میٹھی گڑ والی، کھائیے کبھی؟
کیوں بھی؟ تو جب روٹی پک جائے تو تم گھوڑے پہ بیٹھو اور اسے توڑ توڑ کے لقمہ بنا بنا کے کھاؤ، اور ساتھ میں گھوڑے کی سواری بھی کرو۔ روٹی پوری کھانی ہے تو انشاءاللہ جو تمہارا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ایسے ہی کیا، روٹی بنوائی، گھوڑے پہ بیٹھا، اس نے توڑی۔ باجرے کی روٹی توڑتے ہیں تو ذرے گرتے ہیں کہ نہیں؟ ذرے نیچے گرے۔ وہ ایسا قدردان اور شکر گزار تھا اللہ کا بندہ کہ وہ اترا اور اس نے ایک ایک ذرے کو اٹھایا، اسے صاف کیا اور اسے کھایا۔ پھر گھوڑے پہ بیٹھا، پھر اس نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، پھر ذرے گرے، پھر وہ اترا، ذرے اٹھا کے صاف کیے اور کھائے۔ اس طرح سے اس نے روٹی کھائی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا رزق اور بڑھ گیا، بڑھنا ہی تھا۔ پھر وہ دوبارہ آیا ان اللہ والوں کے پاس، کہنے لگا حضرت جی شاید آپ نے میری بات سمجھی نہیں، آپ شاید یہ سمجھے کہ میرا رزق زیادہ ہو جائے، وہ تو زیادہ ہو گیا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ رزق زیادہ ہے تھوڑا کم ہو جائے۔ انہوں نے کہا کم نہیں ہوا جی، بڑھ گیا۔ تم نے روٹی کیسے کھائی؟ کہ جیسے میں کھاتا ہوں اللہ کا رزق، ناقدری سے بچتا ہوں، کوئی ذرہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جب میں گھوڑے پہ بیٹھا اور میں نے وہ روٹی توڑی، اس کے ذرے نیچے گرے، میں رکا اور میں نے ایک ایک ذرے کو اٹھایا، صاف کیا اور کھاتا رہا، میں نے ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا، اس طرح میں نے روٹی کھائی ہے۔ تو حضرت کہنے لگے بندہ خدا جب تو نے ایسے کھانی تھی تو پہلے بتاتا، تیرا تو رزق اور ہی بڑھنا تھا۔ میرا خیال یہ تھا کہ تو باجرے کی روٹی کھائے گا، ذرے گریں گے، تو کہاں اٹھائے گا، رزق کی ناقدری ہوگی، از خود قدرت تیرا رزق کم کر دے گی۔ تو معلوم ہوا نعمت کی قدر سے نعمت کرتی۔ میرے دوستو عزیز فضلائے کرام، جس مقام پہ اس وقت ہم ہیں بہت اونچی پرواز ہے۔ کیوں جی؟ گاڑی زمین پہ ہو نا، خطرے سے وہ بھی خالی نہیں ہوتی، کسی وقت بھی اللہ نہ کرے حادثہ ہو سکتا ہے، اچانک ٹائر پنکچر ہو جائے، اچانک سامنے سے کوئی گاڑی آ جائے، خطرہ رہتا ہے۔ لیکن جب آدمی جہاز پہ بیٹھ کے 34,000 اور 35,000 اور 36,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کر رہا ہوتا ہے، وہاں یہ خطرہ زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ گاڑی سے گرنے والا بچ بھی سکتا ہے، بچتے رہتے ہیں، موٹر سائیکل سے سائیکل سے گرنے والا بچ جاتا ہے۔ خدا نخواستہ اونچی پرواز کرنے والا اگر گرے گا تو بچنے کا امکان ہوتا ہے؟ بولو، کوئی جہاز کا ایسا حادثہ ہے، اللہ بچائے ہم سب کو، کہ جہاز کریش ہوا اور 100 میں سے 55 آدمی بچ گئے، تو ہماری وہ مثال ہے، ہماری اونچی پرواز ہے۔ ہماری مثال سفید کپڑے کی ہے، کپڑا بھی کالا ہے اور داغ بھی کالا ہے، کیا فرق پڑے گا؟ کیوں جی؟ کپڑا سفید ہے اور داغ کالا ہے، دور سے نظر آئے۔ اور پھر جو ہم سب کا مشترکہ دشمن ہے، کون ہے؟ اور دوسرا کون ہے؟ نفس۔ یہ ہمارے پیچھے زیادہ زور لگا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، عام طور پہ یہ سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ کہ جب ہم نے پگڑی باندھ لی، داڑھی رکھ لی، ماشاءاللہ مصلی پہ ہم نے بیٹھ کے اور ہم نے تدریس شروع کر دی، امامت کی کتابیں شروع کر دی، شیطان تو ہم سے کوسوں دور چلا گیا، اب ہم ہیں اور بس مخلوق خدا ہے، یہ سمجھتے ہیں نا عام طور۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، اور یقین کیجئے یہ ہم نے جملہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جن سے ہم نے 3 سال پڑھا ہے، ان سے 12 مرتبہ سنا طالب علمی کے زمانے میں، سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا بات کرتے ہیں حضرت، یقین کیجئے گا، لیکن آج سمجھ آتی ہے کہ وہ فرماتے تھے ہمارے والد
حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ مجھے اس سے کیا کروانا ہے، اور مولوی کا نفس بہت پھولا ہوا ہوتا ہے، چھیڑ کے طبیعت کو۔ تو جو دونوں دشمن ہیں ہمارے، باہر کا اور اندر کا، وہ حاوی ہیں ہم پر۔ نفس ہمارا پورا ہوا ہے، ہم چما دیگرے نیز، کوئی نہیں ہم جیسا۔ جس طرح کی شرح جامی میں پڑھا سکتا ہوں، نہیں کیوں پڑھا سکتا؟ جس طرح کی تقریر میں کر سکتا ہوں، نہیں کیوں کر سکتا؟ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، کیوں نہیں؟ موسیٰ بخاری شریف میں آتا ہے، انہوں نے تقریر کی، بڑی بہترین تقریر کی، لوگ عش کر اٹھے، کسی نے پوچھ لیا حضرت کوئی آپ سے بڑا بھی عالم ہے؟ تو موسیٰ نے کہہ دیا لا۔ کیا کہہ دیا؟ بخاری میں اللہ نے اسی وقت جبریل بھیجا کہ جا بند کی آنکھ بلا، لا نہیں بلکہ بلا عبدنا خضر، ہمارا بندہ خضر ہے۔ تو اللہ کو یہ جو لا ہے نا، صرف اللہ کے ساتھ اچھا لگتا ہے، اس کے سوا اچھا نہیں لگتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی کیا اکابر تھی، وہ کہتے ہیں نا ایک سو سنار کی کہ بخار، ہمیں سننے کی توفیق ہو تو بڑا اثر ہے اس۔ حضرت نے کسی کو خلافت دی، کسی مولوی صاحب کو، اور فرمایا بھائی دیکھو تمہیں خلافت دے رہا ہوں، لیکن اب تم نے نہ تو اللہ بننا ہے اور نہ نبی بننا ہے۔ اس نے کہا حضرت میں اللہ اور میں نبی کبھی نہیں۔ کہا اللہ بننے کا یہ مطلب ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ بس اب میری چلے گی، جو میں کہوں وہ ہو جائے، یہ نہ سمجھنا یہ کس کی شان ہے، اور نبی نہ بننا کہ تم یہ سمجھنا ہر بندہ میری بات مانے، یہ کس کی شان ہے۔ نہ اللہ بننا ہے اور نہ نبی بننا ہے۔ دیکھا جائے تو ہر مولوی اپنے طور پر اللہ بھی ہے اور رسول بھی ہے، محسوس نہ کیجیے گا اپنے طور پر، جتنا اس کا دائرہ کار ہے۔ شیطان ہمیں خراب کرتا ہے، ہمیں ورغلاتا ہے اور ہم پہ حملے کرتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، انہو ہوا وقبیرہ ہوا یراکم ہوا وقبیرہ من حیث لا ترونہم۔ کوئی سامنے بیٹھ کے فائر کرنا پتہ چلتا ہے، جو نظر نہیں آ رہا، اور فائر کرتا چلا جا رہا ہے۔ کتنا بڑا دشمن ہے شیطان کی، وہی مثال بیٹھا ہوا فائر کر رہا ہے۔ ایک اللہ والے نے کہا اے اللہ مجھے دکھائیے شیطان کیسے حملہ کرتا ہے، کون سی پسٹل ہے اس کے پاس، کون سا میزائل ہے، کون سا کارتوس ہے۔ تو اللہ نے دکھایا بطور کشف کے قائل ہو کے نہیں۔ بعض لوگوں کی توحید خراب ہوتی ہے، ہماری توحید اتنی کچی نہیں ہے کشف سے خراب ہو جائے۔ جو کھلی آنکھوں دکھا سکتا ہے بیداری میں، جو بند آنکھوں کے ساتھ دکھا سکتا ہے خواب میں، تو وہ کشف کے طور پر کیوں نہیں دکھا سکتا؟ بے شک۔ شاہ ولی اللہ کی مکاشفات مشہور ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی، ان کے ایک مکاشفہ سن لیجیے۔ مدینہ منورہ گئے ہیں حدیث پڑھنے کے لیے، اور خود لکھتے ہیں اور کہ جب میں مدینہ گیا اور میں نے اپنے استاد شیخ ابو طاہر المدنی القدی سے حدیث پڑھی، اس وقت میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، یوں دیکھا جیسے اس میں ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا کشف، خواب نہیں، سو کے نہیں، اکھاں بند کر کے نہیں، جاگ کے ان آنکھوں سے حضور تشریف فرما ہے، اور آپ کے سینے سے نور نکل رہا ہے، نور، اور وہ نور اتنا زیادہ نکلتا ہے کہ نور کی ایک موٹی رسی بن جاتی ہے، اور پوری دنیا میں حضور کے سینے سے نکلنے والے اس نور کی رسی پھیل جاتی ہے۔ جہاں کوئی استاد حدیث بیٹھ کے حدیث پڑھا رہا ہوتا ہے، اس کے سینے سے اس رسی سے دھاگا نکل کے اس کے سینے سے جڑ جاتا ہے۔ کیفی نے کہا تھا حاتم کا ذکر کیا وہ زمانہ گزر گیا، حاتم کا ذکر کیا وہ زمانہ گزر گیا، جاری ہے آج تک بھی سخاوت حضور کی۔
کیا بات تو یہ کشف ہے، اللہ دکھا سکتا ہے، کیوں بھائی؟ تو کل اللہ والوں نے کہا ہے عالم نے دکھائیے یہ شیطان کیسے حملہ کرتا ہے، کیوں یہ کیسے کرتا ہوگا؟ اگر تو وہ شیطان جو ہے پختون ہے تو پستول سے مارتا ہوگا، اگر پنجابی ہے ڈنڈا مارتا ہوگا، کیوں جی؟ کوئی اور ہے گالی نکالتا ہوگا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان آدمی کے کمر کی طرف دل کے برابر میں آتا ہے اور مچھر کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور لمبی سونڈ ہے اس کی، اور جب بندہ غافل ہوتا ہے اللہ سے تو اپنی سونڈ اس کے دل میں رکھ دیتا ہے اور وساوس گناہ کے، شرارت کے، برائی کے اس کے دل میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ بندہ ذکر اللہ میں مصروف ہوتا ہے اپنی سونڈ ہٹا لیتا ہے، پھر وہ دل میں وسوسے نہیں ڈال سکتا۔ یہ اس کا حملہ ہے، وہ ہمیں تکبر میں مبتلا کرے گا کہ نہیں؟ حسد میں مبتلا کرے گا، ریا میں مبتلا کرے گا۔ میں کہا کرتا ہوں جس طبقے سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے لیے نیکیاں کرنا مشکل نہیں، وہ تو ہم کر رہے ہیں، ان کو سنبھالنا مشکل ہے، وہ تو ہمارا مشغلہ یہی ہے، صبح نیکی، دوپہر نیکی، شام نیکی، ہر وقت نیکی، تھوڑا کم کے ہوئے نماز پڑھانا، قرآن پڑھانا، دین پڑھانا، کیوں جی؟ نیکی تو ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ سنبھلتی بھی ہے یا نہیں، وہ محفوظ بھی ہوتی ہے کہ نہیں، یہ ہم ضائع کیے چلے جاتے ہیں۔ ہر آدمی اپنا چیک اینڈ بیلنس کا نظام صحیح رکھتا ہے، کیا آیا کیا گیا۔ دکان پہ کروڑوں لگے ہوں، کئی لوگ سنے دکان بند کر دی، وہ کوئی حاصل ہو رہا تھا جی، اور جی ملازم کھا گیا جی، سنا ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو سنا ہے کروڑوں کا مال رکھا ہوا ہے لیکن حاصل کچھ نہیں ہو رہا، وہ دکان بند کر دیتے ہیں، تو ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ہمیں کیا حاصل ہوا ہے؟ اس لیے ہمیں ہر حال چکنا رہنا کہ یہ شیطان کے حملے ہیں، مجھ پہ بھی حملہ یہ کیا کر رہا ہے قاسم بار بار؟ کیا مسئلہ آپ کو بھائی؟ آرام سے بیٹھو، بس کہیں مجھ سے باتیں کرتا ہے، کبھی یہاں کھڑا ہوتا ہے، کبھی بٹنے کو دیکھتا ہے۔ تو یہ جو جسمانی صحت ہے، جب آدمی تھوڑی بڑی عمر کو پہنچتا ہے تو جو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہتا ہے وہ باقاعدہ ڈاکٹر سے رابطے میں رہتا ہے، اور رہنا بھی چاہیے، یہ کوئی فضول چیز نہیں ہے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا ہم نے کھانا کیا ہے، ہم جناب کھا رہے ہیں کیا سے کیا ہو گئے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحت ہو رہی ہے، جس نے کہا تھا نا وہ کچھ اور ہی انجان بنتے گئے عدم، وہ کچھ اور ہی انجان بنتے گئے عدم، میں سمجھتا رہا پہچان ہوئی جاتی، وہ کچھ اور ہی انجان بنتے گئے عدم، میں سمجھتا رہا پہچان ہوئی جاتی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ میری صحت ہو رہی ہے، صحت نہیں ہو رہی تو موٹا ہو رہا ہے، موٹا ہونا اور ہے، صحت مند ہونا اور ہے۔ بہرحال تو چیک ہوتا ہے بلڈ پریشر کتنا ہے، شوگر کا لیول کیا ہے، کولیسٹرول کیا ہے، یعنی فلاں کیا ہے، کرتے ہیں نا، تو پھر اس کے بعد ڈاکٹر بتاتا ہے اب آپ کا جسم اس طرح جا رہا ہے، اب آپ نے یہ استعمال کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، تاکہ جسم صحیح رہے۔ تو ہمیں بھی اپنی روحانیت اور اپنا علم اور علم پہ اپنا عمل چیک کرنا چاہیے۔ اللہ نے اتنا علم تو ہر عالم کو دے دیا ہے، اگر وہ خود چیک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ تو سوچ سکتے ہیں روزانہ شام کو سوتے وقت رات کو کہ میں نے آج جھوٹ بولا ہے کہ نہیں بولا، مشکل ہے۔ اپنے جھوٹا ہونے کا پتہ چل سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے سے بڑا بے وقوف کی دنیا میں ہے؟
آدمی جھوٹ بولوں سے بولتا ہے اپنے آپ سے، تو میں خود دیکھوں رات کو یا آج گزشتہ 24 گھنٹے میں میری زبان سے کتنے جھوٹ نکلے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ عشاء سے عشاء تک سوچ لے، عشاء کے بعد سے آج عشاء تک میں نے 24 گھنٹے میں کتنے جھوٹ بولے ہیں۔ ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ یار، بولو۔ پچھلے والے نہ جب سر پہ پگڑی باندھ لیں پھر تم سچے ہو جاتے ہیں نا، بولتے نہیں یار؟ بولتے ہیں، بالکل بولتے ہیں۔ غیبت، میں اسی طرح اپنے خدا سے کہہ رہا تھا، حدیث پاک میں ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بری ہے۔ کسی مولوی صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ یہ زانی ہے، کوئی مسلح پہ کھڑا ہونے دے گا؟ اور اگر مولوی صاحب کے بارے میں یہ معلوم ہو غیبت کرتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہ ہم نے بات اپنے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی سے سنی تھی، امام صاحب نے کسی آدمی کو ہدیہ بھجوایا، اشرفیاں اس زمانے میں اچھی خاصی ٹرے میں رکھ کے، اور ساتھ یہ پیغام بھجوایا کہ محترم مجھے یہ اطلاع پہنچی ہے کہ آپ نے اپنی نیکیوں کا ہدیہ مجھے کیا ہے، تو میں اس کے بدلے میں یہ ہدیہ آپ کو بھجوا رہا ہوں۔ کیا آپ نے میری غیبت کی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنی نیکیاں مجھے دی ہیں، تو اس کے بدلے میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ ہدیے کے بدلے میں ہدیہ، تحادو۔ اور مولوی اس کا معنی کرتے ہیں ہدیہ دیا کرو، لوگوں کو بیان کرتے ہیں تحادو۔ اور اللہ کے بندو اس کا مطلب ہے ہدیہ لیا دیا کرو، تحادو باب مفعول ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب تھے بیچارے کنویں میں گر گئے، اب کنویں میں گرے ہوئے ہیں تو لوگ کھڑے ہیں، مولوی صاحب ہاتھ دے ہو، اور مولوی صاحب نے کبھی کچھ چیز دی ہو تو ہاتھ دے، نہیں ہاتھ دے رہے مولوی صاحب۔ ایک بندہ صاحب حال آیا، اس نے کہا مولوی صاحب ہاتھ لاؤ نا، اور مولوی صاحب ہاتھ نہ پھینک مت بار آئے۔ ہمارا شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اپنی زبان میں کہ مولوی پڑھ دیا شروع تو صرف نہ ہو، کی پڑھنا صرف نہ ہو، کہتے ہیں پوری زندگی اسی میں عمل ہوتا ہے، صرف نہ ہو، نہ کرایہ وہی دیتے بس، میرا صرف نہ ہو۔ پیسے وہ ہوٹل میں کھانا کھائیں گے، میں بیٹھ رہا ہوں چپ کر کے، جب ٹائم آئے میں اپنا موبائل لے لوں گا، صرف نہ ہو۔ باقی ہمارا شعار ہے صرف نہ ہو، بچتے ہیں وہ، کیوں؟ ہم نے شروع میں پڑھا کیا پڑھا ہے؟ تو کیا بات کیا ہوئی تھی؟ نہیں ابھی کے فضلہ کے اجتماع میں کیا کہا؟ فضلہ میں نے کیا کہا؟ ہاں، غیبت ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ غیبت نیک کاروں کا گناہ ہے، دینداروں کی لذت ہے، اس میں آتی لذت ہے، اور بعض لوگ اس سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مشہور تو یہ تھا کہ 3 عورتیں ہونا تو چوتھی کی برائی شروع ہو جاتی ہے، کیوں نہیں سنا ہوگا آپ نے؟ بولتے نہیں، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، ادھر نہ کیا بس کہتے سنو 4 ہو تو 5ویں کی غیبت۔ اب یقین کیجئے گا یہ حال ہمارا ہو گیا ہے، 3 مولوی ہو چوتھا نہ ہو اس کی برائی شروع، 4 ہو 5واں نہ ہو اس کی برائی شروع۔ اگر آ جائے آئیے السلام علیکم۔ حضرت مولانا فضل اللہ صاحب دامت برکاتہ انہوں نے خود ہم سے باتیں بیان کی، حضرت کے پاس گئے، اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، میں بہت وقت دیتے ہیں تو پورا گھنٹہ دیتے ہیں، ڈیڑھ گھنٹہ دیتے ہیں، اور بالکل فارغ ہو گئے۔ مدارس میں بات ہو رہی تھی، فرمانے لگا آج کل مدارس کا حال آپ کے سامنے ہی ہے، ہمارے سامنے ہی ہے، کہ طلبہ کو اساتذہ کی غیبت میں جو مزہ آتا ہے نا وہ کسی اور چیز میں نہیں آتا۔ جمعرات جمعہ ہوتا ہے اس کام کے لیے، یہ مولانا کی بات ہے۔ کہنے لگے جمعرات کی رات تھی، طلبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک طالب علم کہتا ہے مجھے نیند آ رہی ہے لیکن تمہیں قسم ہے جب استاد کی خبر شروع ہو تو مجھے جگہ دینا۔ یہ ہم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں میں نے کمائی کتنی ہے، ایک آدمی نے دکان بنائی 1 لاکھ کی اور بھر بھر کے دے رہا ہے تو اس کے پاس بچے گا، سب ضائع ہو جائے گا۔ ہم تو خوش ہیں، نماز بھی پڑھائی جماعت سے، درس بھی دیا، وعظ بھی کیا، فلاں بھی کیا، لیکن کوئی ہمارے پاس ایسا آنا ہوتا نا، ایسی لیبارٹری ہوتی، ہم رات سونے سے پہلے چیک کرتے کیا
شاید کہ نیکیاں تھوڑی کرتے ہیں اور غیبت زیادہ کرتے ہیں، ساری خالی ہاتھ ہو کے سوتے ہیں۔ وہ اللہ والے تھے جو دنیا سے خالی ہاتھ ہو کے سوتے تھے، اور ہم بھی اللہ والے ہیں، ہم نیکیوں سے خالی ہاتھ ہو کے سوتے ہیں، کماتے بہت ہیں، سب تقسیم کر کے پھر سوتے ہیں۔ سچ ہی ہے نا؟ دیکھ لیں اب غیبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کوئی بات نہیں وہ کہنا غیبت ہے۔ بولے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو تعارف کروایا ایک عورت کا، حضور وہی وہ چگڑی گٹھی کیا دے چگڑی اردو میں کہتے ہیں، پنجابی میں گٹھی کہتے ہیں، جو مرضی آپ کو، وہ چھوٹے قد والی، ایسے نہ کہو، ایسے نہ کہو کہ حضرت وہ تو ہے ہی ایسی، فرمایا یہی تو غیبت ہے، کسی کی وہ برائی اس کے پیچھے بیان کرنا، اگر اس کے سامنے کرے تو اسے برا لگے، یہ ہے غیبت۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تو یہ ہے، یہ ہم کرتے ہیں۔ کون ہے جو کہ نہیں کرتا؟ ہاں وہ اور تھے امام بخاری، کہ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے، امام بخاری کا اپنا قول ہے کہ جب سے مجھے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ غیبت حرام ہے، میں نے اس کے بعد کسی کی غیبت نہیں کی۔ حضرت سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مجلس میں فرما رہے تھے، ہم نے حضرت مدنی کی مجلس دیکھی ہے، حضرت مفتی حضرت رحمۃ اللہ کی مجلس دیکھی ہے، ہم نے کسی بھی اللہ والے کی مجلس میں کبھی کوئی غیبت نہیں سنی ہے، نہ وہ کرتے تھے نہ کسی کو کرنے دیتے تھے۔ ہمارے حضرت خواجہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، میں نام نہیں لوں گا، ایک صاحب نے ایک مولوی صاحب کے بارے میں حضرت کو کہا، نام لے کے، میں نام نہیں لیتا ہوں، اللہ کو پیارے ہو گئے، کہ حضرت فلاں مولوی صاحب آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، اور باتیں بڑی سخت تھی، کوئی اور ہوتا قصہ ایسی تیسی ہوئی آیا ہے نہیں، حضرت سمجھ بیٹھے، حضرت دوبارہ کہا، حضرت وہ جو صاحب ہے مولوی ہے وہ یہ کہہ رہے تھے، حضرت پھر خاموش بیٹھے، تین بار کہا، حضرت نے فرمایا بھائی اس جو آکھیا جو آکسی میں سارا معاف کیتا، اللہ اکبر، کرو استعمال بابے کو، جو اس نے کہا جو آئندہ کہے گا میں سب معاف کیا، کرو دیوا۔ وہاں بھی دیکھیں بھائی یہ اس میں چسکا ہوتا ہے، مزہ بڑا آتا ہے، کیوں بھائی؟ لیکن وہ سنا نا وہ کون سی بلی تھی جو مجھے پتا تھا مزہ لے رہا تھا، ٹرک نیچے آ گیا تھا، مشکل ہے بچے پہ بات کتی، تو اس سے بچے، حسد سے بچے، حسد سے بچے، یہ مولویوں کی بیماری ہے۔ ایک بندہ اپنا کیا کہہ رہا تھا، کہتا بریلوی سب جنتی ہوں اگر یہ شرک و بدعات نہ کریں، اہل حدیث سب جنتی ہوں اگر یہ اسلاف کی گستاخی نہ کریں، اور دیوبندی سب جنتی ہوں اگر آپس میں حسد نہ کریں۔ ہوئے کیا بات۔ ابھی میں سعودی سے آؤں، جمعرات کو صبح، تو وہاں ایک پاکستانی تھے، میں لوگوں سے حالات پوچھتا ہوں، باتیں سنتا ہوں اور کچھ پھر سمجھتا ہوں۔ کلمۃ الحکمت ظالت المؤمن اخذها حسبها وهو حق بها، کہنے لگا یہاں عجیب حالت ہے سعودیہ میں کہ دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں، اگر کوئی ان کا آدمی کسی ترقی کو حاصل کرے بڑے خوش ہوتے ہیں، برمی، بنگالی، ایرانی، وہاں تو ساری دنیا ہے، یار ہمارا بھائی بڑا کامیاب ہو گیا، کہتا کوئی پاکستانی اونچا ہو جائے نا سارے یہودی جنگ جاتے ہیں خریدنے، میں کہ یہاں بھی یہ حال ہے، ہمارے ہاں بھی ہے۔ وہ میرے یاد ہے مرحوم قاری عبدالعابد کا نام سنا ہوا ہے، ضیاء القاسمی کے چھوٹے بھائی تھے، وہ گول چوک مسجد میں تقریر کر رہے تھے، بہت پہلے کی بات ہے، اپنی طرز میں کہتے میں مدینے گیا، مدینے کیا کہتا مدینے دے کتے پہنچتے نہیں سی، میں کتیاں نوں جمع کر لیا، میں کہ مدینے دے کتیو تسی بولتے نہیں پہنچتے نہیں، وہ کہنے لگے قاری صاحب کہندے قاری صاحب اسی مدینے دے کتے ہیں، ہم مدینے کے کتے ہیں، ہم پہنچتے نہیں ہیں۔ پھر کہندا میں کیا تسی تے پہنچتے نہیں لیکن ساڑھے پاکستان دے کتے تے چپ بھی نہیں کر دے۔ تو یہ ہے بھائی حسد، حسد کیا ہوتی ہے؟ تمنی زوال نعمت الغیر، بس
خواہ فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے اس سے؟ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنے کسی بھائی، کسی ساتھی، کسی عالم کو بلندی پہ دیکھ کے دل سے خوش ہوتے ہیں. آپ ہوتے ہیں خوش؟ الحمد اللہ کرے کچھ بھی آپ کو نعت خوان ہو اور کسی کو دیکھ کے خوش ہو تو بات ہے. اس کی بات بھی کر رہا ہے، بات کر رہا ہے. یہ دیکھیے آئندہ کے بعد یہ مثال بنائے کہ اگر ہم کسی کو دین کا کوئی کام کرتے ہوئے دیکھیں ہم خوش ہوں گے. یار اس میں ہمیں ثواب مل جائے گا. کام وہ کر رہا ہے، محنت وہ کر رہا ہے، میں جو ہم کام کریں وہ تو اچھا ہے. اگر ہمارا مدرسہ ہے وہ صحیح ہے، فلاں کا مدرسہ ہے وہ قرآن کا نہیں ہے، میں اس کے مدرسے کی برائی کروں، لوگوں کو کہوں وہاں چندہ مت دو، یہ کیا ہو؟ ہمیں میرے علم نے مجھے اتنا بھی نہیں سکھایا ہے. علم تو عالم کے لیے ہے اور میں ایک ہی وہ چھوٹے سے مدرسے میں بند ہوں. بہت عام ہے حسد، اور حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. غیبت ہے، تکبر ہم میں بہت ہوتا ہے. سعدی نے کہا تھا تکبر عزازیل را خار کر بزندہ نے لعنت گرفتار کر. آدم میں اور ابلیس میں ایک فرق تھا. غلطی آدم سے بھی ہوئی ہے، دانا کھا لیا. غلطی ابلیس سے بھی ہوئی ہے، سجدہ نہیں کیا. لیکن اس نے تکبر کیا، ابا واستکبر، اور آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا. مولوی غلطی نہیں مانتا، بہت مشکل. میں کہتا ہوں مولوی کیا ہے جو غلطی مان لے؟ پھر سے پڑے کس واسطے میں کیوں بھائی؟ پھر اس حال میں کی نوفات تو بھائی غلطی ہوتی رہتی ہے. اجتہادی غلطی دنیا سے ہوئی ہے. اجتہادی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اجتہادی غلطی ہوتی کیا ہے. لیکن انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں. صحابہ سے کچھ اونچ نیچ ہو جائے اللہ نہیں پوچھے گا. سبحان اللہ، یہ ہے محفوظ، معاوضہ نہیں ہوگا. کسی صحابی سے آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. کتنی بڑی سند ہے. اور بدر والوں کے بارے میں تو صاف کہہ دیا یا اہل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. اور ایک روایت میں ہے یا اہل بدر اعملوا ما شئتم قد وجبت لكم الجنہ. او بدریو جو مرضی کرو تمہاری جنت پکی ہوگی. سبحان اللہ. ہم نہ معصوم ہیں نہ محفوظ ہیں. غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، ہو جائیں تو آدم کی سنت یہ ہے سر جھکا دے، اور شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ غلطی پہ اثر کرے. اس واسطے آج موقع ہے، اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولتے نہیں یار. پھر بیوی کے سامنے بھی تو مانتے ہو کیوں جی؟ احمد نظر لے رہی ہے تو مطلب لیتا ہوں کیوں جی؟ ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولی ہے نا، دیکھ لیا غلطی ہوتی نہیں ہے. بھائی میں نے پہلے کہ نہ نبی ہے نہ صحابی ہے، پھر غلطی کیسے نہیں ہوتی؟ ایسا مسلمان کی غلطی ہوتی ہے، باقی سب کی ہوتی ہے. باقی آپ فرما بردار شور ہے ماشاء اللہ. اسی طرح جو جاہ کی حب ہے، جاہ، واہ، علماء نے لکھا ہے کہ حب جاہ حب مال سے بھی برا ہے. لوگ میں اونچا کہیں اس سے ملے گا کیا؟ سوچنے کی بات ہے. اگر میرے نام کے اشتہار لگ جائیں پھٹ جائیں گے، قوم میں گریں گے. میرے نام کے ساتھ القاب لگ جائیں ملے گا کیا؟ سوچنے کی بات ہے. کسی نے کہا تھا لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین، وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. آج سب سے بڑا روگ یہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. ہم ایک سبق پڑھایا تھا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ نے الحمدللہ اس کو گلے باندھ رہا ہے. حضرت نے فرمایا تھا دیکھو زندگی میں بہت واقعات پیش آئیں گے، بس اس وقت یہ دیکھنا خلوت میں بیٹھ کے سر جھکا کے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں میرا عمل کیسا ہے. بس اگر اللہ کی نظر میں اور اس کے رسول کی نظر میں تمہارا یہ عمل صحیح ہے بس ڈٹ جاؤ، اور اگر دنیا مخالف ہو جائے اس کی پرواہ نہیں. کتنے ہیں ہم میں سے دیتے ہیں مسجد کا صدر ناراض ہو گئے،
کیوں بھی امامہ ہے آپ اس کے صدر خیال کرتے ہیں اس کا؟ بولتا نہیں، کسی کا تو کرتے ہو، سب سے زیادہ بیگم کا پھر صدر کا بولتے نہیں، پرائیویٹ سے دیکھو، ہمیں پتا نہیں مطلب اس کے اندر کیا بات ہے، اس اسی سے کہتے ہیں. پہلے مرزا صاحب کی بات کی، اب آپ کی بات ہوگی. خیر بہرحال یہ دل لگی، آپ کو پتا ہے سبب بھی ایسے ہم مذاکرے سے رہتے ہیں، اب ایسی بات کی حقیقت میں یہ رنگ مرید ہو میں تو ویسے تو بیٹھے تھے نا سارے، ابھی آپ کس کے مرید ہیں؟ تو اس نے بہت زیادہ سوچ کے کہا میں حضرت محترمہ بیگم صاحب کا مرید ہوں. سارے پیر بھائی ہیں. خیر بہرحال تو یہ ہے تکبر ہے ہمارے اندر، خود بھیجا اللہ بچا. یہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، اور اللہ کو یہ پسند نہیں. دیکھیں نا حدیث میں کیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شہید ہوگا، ایک مولوی ہوگا، ایک سخی ہوگا، قاری بھی آتا ہے، تو اللہ ان کو جہنم میں کیوں بھیجے گا؟ شہید نے تو جان دی ہوگی، اور مولوی اور قاری نے سائنس میں بھی پڑھایا ہوگا، اور سخی نے مار دیا ہوگا، لیکن اللہ کہے گا کذبت لیقال انک جواد لیقال انک جری لیقال انک عالم انک قاری. اس وجہ سے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہے، لوگ مجھے یہ کہیں، مجھے تمغے ملیں، حضرت ہیں، شیخ الاسلام ہیں، مفتی صاحب ہیں، یہ کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند میں استاد تھے سب کے، حضرت شیخ الاسلام، اور انہیں کہا جاتا تھا بڑے مولوی صاحب. کیا کہتے تھے؟ شیخ الہند کو کیا کہتے؟ وہ شیخ الہند جن کے بارے میں حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ شیخ الہند میرے استاد ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان کا لقب شیخ الہند نہیں ہونا چاہیے، ان کا لقب شیخ العالم ہونا چاہیے. یہ صرف ہند کے شیخ نہیں، یہ تو پورے عالم کے شیخ ہیں. اور ابھی 2 مہینے پہلے ہم افریقہ میں تھے، مولانا احسن مدنی صاحب وہاں آئے ہوئے تھے، انہوں نے ماشاءاللہ 1 گھنٹہ بیان کیا. بعد میں لوگوں نے سوالات کیے. ایک بات اس میں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مکہ میں جو قید ہوئی ہے وہ حضرت شیخ الہند کو ہوئی، حضرت مدنی کو نہیں ہوئی. جب وارانٹ آئے حضرت نے کہا بھائی عربی تو مجھے آتی ہے، بات تو میں نے کی ہے. انہوں نے تمہارا مقصد کیا ہے؟ کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں بھی ساتھ چلوں. کون ایسا شاگرد ہے جو استاد کی خدمت کے لیے 4 سال کی جیل کاٹے؟ پھر حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 4 سال جیل میں وہ خدمت کی ہے. جب حضرت شیخ الہند رہا ہو کے آئے تو بیوی نے کہا آپ 4 سال جیل میں رہے تو کون آپ کو پوچھتا تھا؟ کوئی بات نہیں تھی. کہا اگر میرا بیٹا ہوتا واللہ وہ میری اتنی خدمت نہ کرتا جتنی حسین احمد نے میری خدمت کی. اللہ کہاں سے لایا سے؟ نصاب وہی ہے، کتابیں وہی ہیں، نرسگاہ وہی ہے، لیکن رنگ وہ نہیں ہے، چمک وہ نہیں ہے، روشنی وہ نہیں ہے. جہاں کمی ہے اس کو دور کرنا چاہیے. کوئی اتوال نے کہا تھا نا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر ہم علم کو مخلص ہو کے پڑھیں تو علم نے جو اثرات دیوبند میں ظاہر کیے تھے آج یہاں پر بھی ظاہر ہو سکتے ہیں. اگر کمی ہے تو مجھ میں ہے، اس علم میں، اس علم کے نور میں آج بھی کوئی کمی نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے عزیز فضلاء کرام، یہ ایک مذاکرہ ہے، تازگی ہے کہ ہم یہ پیغام لے کے جائیں. اوروں پہ تبصرہ کرنے والا سارا جہان ہے. بہادر شاہ نے کہا تھا نا رہے دیکھتے اوروں کے ہے وہ ہنر، پڑی جسم اپنے گناہوں پہ نظر، ساری دنیا میں کوئی برا نہ رہا. اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. یومیہ حساب کیجئے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ آپ کا حساب لیے جائے خود حساب کر لو. ایک نسخہ رس کرنا چاہوں گا، بزرگوں سے سنا ہوا ہے. ہمارا کیا ہے؟ سب کچھ بزرگوں کا ہی ہے. اور ایک نوجوان یہاں بیان کر رہا تھا، کہتا بزرگوں نے پہلے مشورہ کیا تھا 49 کروڑ ثواب ملے گا، اب مشورہ کیا ہے اسے زیادہ ملے گا. تو بزرگ بیٹھے بھی مشورہ کر لیں گے. وہ بیچارہ وہ تو نواز کی تھا، جماعت کی بات نہیں کر رہے، رسول کی بات کر رہے ہیں. اور ایک بار میں نے خود سنا
میرے حفظ کے زمانے کی بات ہے، یہ سوچ میں ہمیں تو بات یاد آتی ہے الحمدللہ. وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے ہم انبیاء والا کام کرتے ہیں تو ہمیں نبی کہلوانا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے حضور کے بعد نبی کو نہیں، اس لیے ہم نبی نہیں کہلواتے، مگر نا ہم نبی ہوتے کیونکہ ہم کام نہیں والا کرتے ہیں. تو یہ جو کام کر رہے ہیں یہ میراثی والے خیر. تو اپنا محاسبہ کرتے ہیں. پھر جو ہم دین کے کام کرتے ہیں نا اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے بدعت. کوئی مدرسے کا مہتمم ہو، کتنے مہتمم ہیں کہ جن کا دامن صاف ہے کرپشن سے، ہم جانتے ہیں. مدرسوں میں بکرے آتے ہیں کام کے بغیر، جب آتے ہیں ٹانگ ہوتی ہے بکرے چل کے آتا ہے نا، اور جب وہ مورچی خانے میں ٹانگ ہوتی نہیں ہے. جی ہاں میرے علم میں لاہور کے ایسے ادارے کہ تقسیم ہوتا ہے وہ باہری کدھر بارو شہر رہو بس غلطی ہے آواز لگا رہا ہوتا ہے کنٹینیٹر بارو شہر رہو، جی ہم اندر نہیں جائیں گے باہر سے لاہور پہنچ جائیں گے. وہ بکرا بیچارہ باہر سے کیوں پہنچ جاتا ہے جنت. جی ہاں یہ ہو رہا ہے. حضرت بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ جو حضرت شیخ خواجہ خان صاحب استاد تھے بنوری سبحان اللہ، ان کے بعد کسی مولوی صاحب نے کہا حضرت مدرسہ بنانا ہے تو نصیحت کیجیے. تو میں آپ کو مولویاں پڑھا ہوا ہے نصیحت کی کیا ضرورت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا اگر یہ دنیا کے لیے ہے مدرسہ تو آخرت میں اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہے، اگر یہ آخرت کے لیے ہے تو دنیا میں اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہے. دامن صاف رکھیے بالکل. 1 روپے کا کرپشن آپ کے دامن پہ نہیں لگا ہونا چاہیے. ہم 2020 میں کوئٹہ گئے، چند دن پہلے بھی آپ کو بات بتائی کہ نہیں، سن لیجیے فائدے کی بات. کوئٹہ گئے، وہاں قاری ابراہیم قاسی کا نام سنا ہوگا آپ نے، ان کے ہمارے کھانے کی دعوت تھی. ماشاءاللہ یہ پٹھان لوگ دعوت کرتے ہیں نا، جب تک بکرا پورا سیری سمیت نہ ہو تب تک دعوت نہیں ہوتی. دسترخوان تھا اور 20-25 لوگ تھے بہرحال. تو وہاں ان کے جو بھائی ہیں نا ابراہیم قاسی صاحب کے قاری صاحب ہیں بڑے ماشاءاللہ معروف، نام سنا ہوگا آپ نے سنی ہوگا عمران خان کا تو نام سنا ہونا. کمال ہے یار، جس نے لاہور میں دیکھا زمین. تو ان کے بھائی وہ کوئٹہ نیب کے افسر تھے. تو اس وقت نیب مولانا پہ ہاتھ ڈالنے کی باتیں کر رہا تھا. تو ہم نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ایک ساتھی نے کہا کہ بھئی آپ مولانا کے بارے میں سننے میں باتیں آ رہی تھی، تو سناؤ کیا کیا آپ نے مولانا کے ساتھ، بات تھوڑے سے سنیے گا. اس نے کہا جو پشاور نیب کا چیئرمین یا ڈائریکٹر وہ میرا دوست ہے، میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا بتاؤ مولانا کے بارے میں کیا ہوا. اس نے جواب دیا، توجہ سے سنیے. اس نے کہا ہم نے 1975 سے لے کر 2020 تک کندھار مارا ہے فضل الرحمان کو، 1 روپیہ بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آیا ہے. پھر میں نے بات کی مولانا سے، میں نے کہا حضرت ایسے ایسے ہوا. مولانا بہت خوشی کہا ہاں ہم پھر جو ایسے بولتے ہیں تو ایسے تھوڑی بولتے ہیں، کچھ ہے تو بولتے ہیں نا. یہ کردار کی طاقت ہے. امریکہ مخالف ہے اس کے یار، پوری دنیا مخالف ہے، ساری دنیا جیل میں چلے گئی، مولوی باہر باری چل رہا ہے. اب وہ بھی چلا گیا، میں تو نہیں چھوڑوں گا بیچارہ چلا گیا نا. پہلے یہ بھی ہے اسے سب دنیا کی یہ واری واری زرداری کیا فلانی کیا جمکانی کیا، لیکن نہیں گیا تو مولانا نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ کردار کی طاقت. لاؤ ایسا آدمی نا، لوگ غریب کیس بھر کے لاتے تھے مولانا کے پاس. حضرت نے فرمایا یہ غلط جگہ لے آئے ہو، اس کی جگہ نہیں ہے. اور ہمارے بارے میں حضرت خانوی لکھتے ہیں اگر کوئی مولوی کے سامنے جیب میں ہاتھ ڈالے وہ سمجھتا ہے کیسے تیرے لیے نکال رہا ہوگا. جب مسابقہ ہم دیکھتے ہیں جتنی صاحب صحیح بات ہے، پھر پوچھتے ہیں مسابقہ کیسا رہا. تو 1 روپے کی کرپشن نہیں ہونی چاہیے. اگر مدرسہ ہے ہمارا اس لیے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے مجھے بات سنایا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے حالات ایسا ہے. اور خدا کی قسم اللہ کی ستاری کا پردہ ہے، بہت جائے تو پتہ نہیں کیا ہو، آپ خود متاثر ہو جائیں. کہ ایک بچی نے حضرت کو خط لکھا، میں مدرسے میں پڑھتی تھی، بنات کا مدرسہ تھا، تو میں اچھی تھی پڑھنے والی تھی. ان لوگوں نے رشتہ مانگ لیا، محتمین نے اپنے بیٹے کے لیے، شادی ہو گئی. جب میں یہاں آئی تو حضرت کیا کہوں، یہاں تو مدرسے کا گھر کا فرق ہی کوئی نہیں. جو چیز مدرسے کے لیے وہ گھر آ رہی ہے. ایک بندہ پتہ کیا کہہ رہا تھا، کیوں بھائی بولے صاحب کہ چونکہ
ہم نے اپنی صلاحیتیں وقف کر دی ہیں مدرسے کے لیے. اب مدرسے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری جمیع ضروریات کو پورا کرے. اگر آپ میں سے کوئی محتمم ہے، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب رحمہ اللہ تعالی وفاق علاج میں فرما رہے تھے، کہتے اب یہ بات چلی ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں نا، اب چوتھے سوال کا اضافہ بھی ہو گیا ہے، اور وہ پہلا سوال ہوگا، پوچھے گے حل انت محتمم. اگر وہ کہ نام، بس اگلا سوال نہیں ہوگا، پھر کام شروع ہو جائے گا، گول زور اگر وہ کہ لا 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 میں مطلب نہیں، پھر کہیں گے مر ربو کا مر نبی کا. یہ مذاق نہیں ہے بھائی، میں مذاق کے انداز نظر سے کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. اور اس لیے اپنے دامن کو چھوڑے اور جس کو زیادہ اور بدر کو چھوڑے، اپنے آپ کو دیکھیں. میں ایک ادارے کا ذمہ دار ہوں، مسجد کے گلے کی چابی میرے پاس ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ چھوڑو باقیوں کو، میں نے اپنی خبر میں جانا ہے. ایسے یا ایسے رہا کرو کہ لوگ کریں آرزو، یوں چلو چلن کے زمانہ کے ساتھ. اس لیے بچیے حرام سے. ایک لقمہ بھی ہمارے حلق سے حرام کا نیچے نہیں اترنا چاہیے. سالم ابن عبداللہ رحمہ اللہ تعالیٰ طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، مکے کا گورنر ہے. طواف کے دوران سلام کرتا ہے تو کہتا حضرت کو میرا لائق حکم ہے، ہمیں جھڑک دیا، حرم میں بات کرتے ہو طواف کرتے ہوئے. پیچھے ہٹ گیا، لیکن پیچھے پیچھے رہا. جب حضرت طواف کر کے باہر نکلے پھر آگے تو حرم سے باہر آگے ہیں. کہا بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کوئی میرے لائق حکم ہو، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں جناب کی؟ تو سالم نے کہا تم جو میری خدمت کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ میری کیا خدمت کرو گے، دنیا کی یا آخرت کی؟ میری کون سی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہو، دنیا کی یا آخرت کی؟ اس نے کہا آخرت تو میری اپنے بس میں نہیں ہے، دنیا کا کچھ اختیار میرے پاس ہے، کوئی وہ مسئلہ ہے تو بتائیے. فرمایا جاؤ اپنا کام کرو. سالم نے آج تک دنیا پیدا کرنے والے سے نہیں مانگی، تم سے کیا مانگے گا اللہ؟ اور ہم تو لوگوں سے مانگتے ہیں. تو بہرحال استغنا میں بڑی عزت. ہر چنوٹی ہاتھ تشریف لاتے تھے، مجھے یاد ہے برسوں کے پاس رمضان شریف چندہ خود کرتے تھے اور فرماتے تھے، میں نے خود سنا کہ بندے کا منہ 2 موقعوں پہ ٹیڑھا ہوتا ہے، ایک موت کے وقت اور ایک مانگتے وقت. دے میرا ذرا اعلان. تو اللہ والوں نے تو اللہ سے دنیا بھی نہیں مانگی. اس لیے میرے عزیز فضلاء کرام، یہ معمولی بات نہیں ہے. ہم اپنے ظاہر کو نہ دیکھیں، ہم اپنی حقیقت کو دیکھیں. میں سوچوں کہ جب سے میں نے ہوش کی آنکھ سنبھالی ہے، کیا میرے اندر حرام کا لقمہ گیا ہے؟ پھر آج کل جو ہمارے پیشے ہیں، مولویوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ تقریریں کرنا. ہمارے پاس رحمہ اللہ تعالیٰ سنا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رزق کو تقسیم کیا تو اس وقت علماء کرام بات لگے ہوئے تھے، تقریریں کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا. جب یہ مولوی تقریریں سے فارغ ہو کے آئے کہ اللہ نے ساڑھا رزق وہ سرے گئے ہو. اچھا میں تو من بیٹھا اور لوگوں رہو او جائیں انہوں کے دیرانا ابھی ہو رہا ہے. اس لیے اسی طرح سے اب ہم لوگوں نے نہ سے پڑھنی ہوتی، خلاف کرنی ہے نہ دین کام ہمارا سارا صحیح ہے. کاش کہ ہم اس کو بچا سکیں سمجھ لو، بچا سکیں اور خدا کرے ہاضمہ صحیح رہے ہوگا، ضائع نہ کریں. کھا وہ کچھ لیا ہے، دیسی مرغا، دیسی گھی، متنجن فلاں اور بیت خلا میں گیا پھو کر سب نکال دیا. کیا کرا وہ کھانے کا بھی بڑیاں بڑی ماشاءاللہ اوپر کھا رہا ہے. یہ بتا تجھے لگا کتنا ہے وہی اتنے کا اتنا. تو ہاضمہ صحیح ہونا چاہیے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، کئی مول صاحب میں کوئی خطیب ہوگا آپ کے سماج چل بڑے بڑے خطباء علماء ہے نہیں کیا کہنے آپ کے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کہیں. اب میں نے ایک صاحب کو نام لوں گا وقت لے کے دیا یہاں کی جگہ پروگرام کرنے کا، تو انہوں نے کہا دور سے آئے ہیں چلو دے 35,000 روپئے.
وہ کہنے لگے یار پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو یا پورے کرو مجھے کچھ نہیں میں خیر وہاں نہیں تھا یہ تو حالات چلو پھر 40 پورے کرو ایک مجھے سب کہنے لگے نام نہیں لوں گا میں جانتا ہوں کہ یار جیڑی میری گڈی ہے نا یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی بنی ہے پیٹرول بڑا پیندی ہے اگر تسی آپ سمجھو نہیں سمجھے آپ نے کہیں جانا ہے اور آپ ذہن میں رکھ کے جاتے ہیں وہاں سے پیسے ملیں گے پھر اللہ ملے گا چھوٹی بات ہے اور اگر آپ کا مقصد اور آپ کی نیت دین کی دعوت ہے تبلیغ ہے وہاں کے لوگوں کے عقائد کی درستی ہے وہاں جس چیز میں کمی ہے اس کو پورا کرنا ہے تو ملے یا نہ ملے آپ کو وہاں سے دگنے مل جائیں اس میں ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا ہم خود اپنے عمل کو اپنی نیتوں سے خراب کر لیتے ہیں تو میرے بھائی یہ حالات ہیں اس لیے ہمیں وہ کہتے ہیں پھونڈا نہ مار کہتے ہیں نا شوخیاں نہ مار اور ان کے اندر چہرہ نہ ہو ایک گھر خالہ کی طرف خالہ سے گھر نہیں آیا تھا تو ہمیں اس طرح پھولنا نہیں چاہیے ناگلی پھلانی چاہیے بڑائی نہیں دکھانی چاہیے لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرج الارض ولن تبلغ الجبال طولا مت چل اکڑ کر نہ تو پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے نہ تو زمین کو چیر سکتا ہے تکبر کی چیز کا ہے اس واسطے میرا کسی کو کچھ نہیں کہنا واللہ اپنے آپ سے کہنا ہے اور آپ کو اپنا فرزند سمجھتے ہوئے اپنا جامعہ سمجھتے ہوئے اپنے گھر میں آئے ہوئے اپنے بچے سمجھتے ہوئے یہ باتیں کہہ رہا ہوں خدا کرے ہم وہ کام کریں جو اللہ کو راضی اور ہم شیطان کی اور نفس کی ساری کارروائیوں سے بچتے ہوئے کام کریں شیطان ہمارے پیچھے ہے اور ہمارا شیطان بھی پڑا لکھا ہے امام راضی کا واقعہ مشہور ہے حضرت عثمان صاحب دامت برکاتہ ہم نے بارہا مرتبہ سنا کہ پہلے زمانے میں شیطان لوگوں کے سامنے آ جاتا تھا امام راضی کا وقت ہے قریب انتقال کا شیطان آ گیا کہتا ہے راضی دنیا سے جا رہے ہو کیا لے کے جا رہے ہو تو راضی نے کہا میں اللہ کی توحید لے کے جا رہا ہوں سبحان اللہ کیا لے کے جا رہا ہوں توحید اللہ ہے اور ایک ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے تو اس نے کہا دلیل تو توحید کی تو راضی تھے وہ تو راضی تھے فلسفی اسلام تھے انہوں نے دلیل دی توحید باری تعالیٰ کی اللہ ہے اور اللہ ایک ہے تو شیطان بھی شیطان اس کے پاس علم ہے اس نے توڑ دی دلیل توڑ دی نہ تو سمجھتے ہو نا دوسری بھی توڑ دی تیسری 100 دلائل دیے ہیں امام راضی نے توحید باری تعالیٰ پر نقلی عقلی شیطان نے وہ سارے جب توڑ دیے تو اب امام راضی متوجہ ہوئے اللہ کی طرف یہ بعض کتابوں میں لکھا ہے یہ متوجہ ہوئے اپنے مرسی کی طرف وہ نظر آئے تو انہوں نے کہا تم کہہ دو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور بغیر دلیل کے مانتا ہوں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ کہ زلیخا نے تو یوسف کا ارادہ کر لیا تھا اگر رب کی برہان نہ ہوتی تو یہ بھی فتنے میں مبتلا ہو جاتا برہان تھی اللہ کی خیر تو انہوں نے کہہ دیا کہ شیطان اگر تم نے میرے 100 دلائل توڑ دیے تو کیا ہوا میں پھر بھی اللہ کو ایک مانتا ہوں اور بغیر دلیل کے مانتا ہوں شیطان بھی پیچھے نہیں ہٹا کہتا راضی تیرے پاس علم تھا نا تجھے آج تیرے علم نے بچا لیا اگر تیرے پاس علم نہ ہوتا میں تجھے بے ایمان کر کے مارتا جس طرح کہ تجھ سے پہلے میں نے کتنے لوگوں کو مرتے مرتے بے ایمان کر کے مارا ہے لیکن راضی نے کہا نہیں شیطان سن آج مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے یہ کہا اور اوپر بات علم کا تکبر بڑائی کا تکبر تو اس سے بچنا ہے اگرچہ یہ فیس بک ہے سوشل میڈیا ہے بعض علماء کے ہاں تصویر نہیں ہے بعض علماء کے ہاں ہے وہ الگ بات ہے لیکن ریا کسی کے ہاں جائز ہے دکھلاوا کسی کے ہاں جائز ہے اگر وہ لگانے میں اپنی تشہیر چاہتا ہوں وہ کہاں گیا سب سلائی کرے غازی پوری چلا گیا نہا رہے اس میں خارج گھاٹے گرمی ہے جب میں 2 دفعہ نہاتا ہوں گرمی بہت لگ رہی ہے تو بہرحال ابھی یہ بیتکلفانہ باتیں ہیں کوئی تقریر نہیں کوئی بات نہیں کوئی کتاب نہیں یہ جو گھر میں بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں بیٹا ایسے کر لو یہ دیوار گرنے والی ہے صحیح کر لو پلستر لگا لو یہ پر نالا ہے پارٹ ہونے والی ہے یہ ایسی قسم کی باتیں گھر میں ہوتی ہیں وہ باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بات کا ہمیں قبول کرنا
جس کو وہ قبول کر لیتا ہے اس کو پھر وہ سنبھال بھی لیتا ہے، اور جس کو وہ قبول نہ کرے پھر اس کو وہ دھتکار دیتا ہے، اور جس کو وہ دھتکار دے اس کو کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں اپنے عیوب پہ نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے دین کا اللہ تعالیٰ خوب سے خوب کام لے۔ گزشتہ سال سے لے کے اب تک کچھ ہمارے متعلقین اللہ کو پیارے ہو گئے، اس میں دارالکبیر والا کے مولانا ارشاد احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، خانقاہ سراجیہ کے حضرت مولانا صاحب سید احمد صاحب، اور ہمارے فاضل مولانا نور حسن صاحب